یاد رکھنا ان کو دینا چاہیے۔ فرمایا جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، مخلص جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہو، ان کو یہ مال دیں۔ ٹائم تو پورا ہو گیا، مسئلہ سماعت فرما لیں۔ یہ زکوٰۃ آپ نے ایسے نکالنی ہے، اگر گھر والا اپنی بیوی کی طرف سے اگر زکوٰۃ دینا چاہے، جس کا سونا پڑا ہے، تو پہلے اپنی بیوی کو بتائے میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، پھر بعد میں چاہے دے دے۔ اگر نہیں بتایا تو پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور یہ دینا اس لیے ضروری ہے، اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سال گزرنا شرط ہے، ہاں اگر سال شروع ہو گیا، اس کے شروع میں آپ کے پاس مال تھا، پھر درمیان میں ختم ہو گیا، پھر آخر میں مال آ گیا، اگر پھر مال ہے پھر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اور جو ہے عشر ہے، اس سے 2.5% ہے عشر کی، یعنی آپ کے پاس 100 من گندم ہے تو 5 من دینی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں کس کو دیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور جو سفید کپڑے پہننے والے ہیں وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی نظر کیا کریں، وہ مانگتے نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سفید لباس پہننے والے، سفید ریش جو مانگتے نہیں ہیں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ ادا نہیں کریں گے آپ کے روزے، آپ کی عبادت راستے میں کھڑی رہے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھنا جس نے پچھلے سال ادا نہیں کیا، یہ ختم نہیں ہوگی۔ آپ نے پچھلے سال فطرانہ نہیں دیا تو اب ختم ہو گیا، نہ اس سال بھی دیں گے۔ اگر جنہوں نے 2 سال سے نہیں دیا، 5 سال سے نہیں دیا، یاد رکھنا وہ ادا نہیں ہوا، وہ قضا بھی ضروری ہے، آپ اب بھی دیں گے۔ 2 سال نے نہیں دیا تو آج دیں، وہ ادا نہیں کریں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ یہ ماہ رمضان کی عید سے پہلے آپ ادا کریں اور زیادہ سے زیادہ دیں۔ رب 4 پارے میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سب سے پیاری چیز جو اللہ کے راستے میں دیں۔ اگر نہیں دیں گے، پیاری چیز کیا ہے؟ وہ مال ہے، سب سے زیادہ پیار جو ہے آج ہمیں مال سے۔ اور دوسرا کام یہ بھی دیکھیں، یہ 3 چیزیں اگر کسی کو مسئلہ سمجھ نہیں ہے تو بعد میں پوچھ بھی سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں، میں نے کہا تھا نماز کا بھی ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ، نماز کی 6 شرائط ہے۔ پچھلے دنوں میں نے وضو کا طریقہ بتایا تھا اور اس بار نماز کا بتا رہا ہوں۔ نماز کچھ لوگ پڑھنے والے ہیں، غور کرنا، صرف 2 مسئلے جلدی بیان کروں۔ پہلا مسئلہ یہ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر کہتے ہیں، اگر وہ آپ رکوع میں جاتے ہوئے کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرض ہے، آپ نے فرض چھوڑا ہے۔ کھڑا ہونا بھی فرض ہے، قیام کرنا، کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا بھی فرض ہے۔ اگر کسی بندے نے جماعت کے ساتھ جاتے ہوئے اللہ اکبر راہ جو ہے، اللہ اکبر کی راہ جو ہے، یہ راہ آپ جاتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز میں داخل نہیں ہوئے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ سماعت فرمائیں، اگر بندہ رکوع کرتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے جلدی سے، پھر سجدے میں، جو جلدی کرتا ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سبحان اللہ کی مقدار کھڑے ہونا واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہو تو اللہ اکبر، پھر واجب چھوٹ گیا۔ جب واجب ادا نہیں ہوا تو سجدہ صاف کرنا واجب ہے، جب سجدہ ادا نہیں کیا تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ یعنی اللہ اکبر کے بعد سیدھا کھڑا ہونا رکوع کے بعد یہ واجب ہے، جب تک یہ واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور دوسرا میں انشاءاللہ تفصیلاً بیان کروں گا، پھر بندہ سجدہ کرتا ہے، سجدے کے بعد جلدی سے دوسرا سجدہ، کمر سیدھی نہیں کرتا، اللہ اکبر، جیسے کسی نے پیچھے پولیس پڑی ہو، جلدی نماز ادا کرنی ہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک سجدہ کرتا ہے، ابھی سیدھا نہیں ہوا، اللہ اکبر، دوسرا سجدہ۔ ایک سجدے کے درمیان دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھنا سبحان اللہ کی مقدار یہ واجب ہے۔ جب تک آپ سیدھا آرام سے بیٹھیں گے نہیں تو واجب ادا نہیں ہوگا، آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ 2 کاموں میں آپ نے جلدی نہیں کرنی، احتیاط کے ساتھ۔ 27 نمازوں کا ثواب تب ملے گا جب نماز صحیح ادا ہوگی۔ ایک لفظ کا 10 نیکیاں تب ملیں گی جب قرآن صحیح ہوگا۔ زکوٰۃ کا ثواب تب ملے گا جب صحیح معنی میں آپ ادا کریں گے۔ آپ ایسے نماز بھی پڑھتے رہیں، وضو بھی کرتے رہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے رہیں، جب تک صحیح طریقے سے جیسے قرآن کہہ رہا ہے، جیسے حضور کا فرمان کہہ رہا ہے، آپ کو نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب تک صحیح معنی میں آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، صحیح معنی میں وضو نہیں ہوگا تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، صحیح معنی میں آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو زکوٰۃ کا ثواب یہ صحیح ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب فرماتا میرا رب اس بندے کی نماز کی طرف نظر بھی نہیں کرتا جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، میرا رب دیکھتا ہی نہیں ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ مسئلے اہم تھے، اگر آپ غلط کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ میں اس پر بیٹھا ہوں تو میرا حق تھا، میرے اوپر فرض تھا آپ تک یہ پیغام پہنچانا، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ عمل کریں یا نہ کریں، جب تک نہیں نکالیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور مسجد کا کام دیکھیں الحمدللہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ کی محبت ہے، آپ محبت فرمانے والے لوگ ہیں۔ اور میں نے اپنے لیے تو نہیں کہا، آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آتے ہیں قاری صاحب کو دے دیں اس کے روزے صحیح ہو جائیں، نہ قاری صاحب کچھ لے لے، یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ جیبیں الٹی کر کے آتے ہیں، اور میں اپنے لیے مانگا بھی نہیں آج تک، کیونکہ یہ احساس آپ کو اپنی طرف سے ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، کبھی میں نے اپنا رونا نہیں رویا، یار میں بھوک سے مر رہا ہوں، 10,000 تنخواہ گزارا کیسے ہوگا، یہ تو دیتے نہیں ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنا نظام ہے، نہ یہ آپ کی محبت ہے، آپ محبت کرتے ہیں۔ اور جو مسجد کا کام ہے یہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ نے تعاون کرنا ہے، محبت فرمانی ہے۔ اور ماہ رمضان 1 روپیہ دیں گے تو پہلے تو 1 کے بدلے 10 تھا، ماہ رمضان 1 کے بدلے 70 ہے، اور اس کے بدلے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب فرماتے ہیں جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے بغیر حساب دیتا ہوں۔ یہ آپ کی محبت ہے، کوشش کریں جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملائیں، کیونکہ آپ کے سامنے اتنا تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے، آپ چاہتے ہیں نا یہ بند نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں انشاءاللہ یہ بند نہیں ہو، ہماری کوشش ہے مکمل ہو جائے۔ پچھلی مرتبہ جیسے شروع ہوا الحمدللہ آپ کے تعاون سے، آپ کی محبت سے مکمل ہو گیا، اب بھی جب شروع ہوا ہے ہماری بھی کوشش ہے، انتظامیہ کی، آپ لوگوں کی، سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ ان کا گھر نہیں ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہ انتظامیہ یہ نہیں ہے، سب لوگ انتظامیہ ہیں، یہ مسجد کے ساتھ صرف ان کا حصہ نہیں ہے، ان کا حق نہیں ہے، سب کا حق ہے، اور سب اپنا محبت کے ساتھ حصہ ملائیں تاکہ یہ کام بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ جتنا تعاون کریں گے آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کے فضائل بیان کروں تو کرتا جاؤں، اتنا بتانا چاہتا ہوں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے 1 گھر میرا رب جنت میں عطا فرما دے گا۔ گنج بخش فیض عالم مزار نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما، میرے عرب شریف دے چن ورگا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعراں دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا۔ او دا ثانی تے اس کائنات اندر کوئی مئی دالال نہیں ہو سکتا، میرے آقا دی شان تے ایک پاسے کوئی دوجا بلال نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں، جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہ زور، بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں، جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں، جس کے کرم سے گناہ گاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس ذات کی تعریف یا خاکی انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے۔ درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جاں امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے تو بعد، حضرات عزیز وقال عیدہ جمعۃ المبارک الحمدللہ ماہ رمضان شریف دا تیسرا جمعہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت یہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ ان دنوں کے صدقے حضور کی ساری امت کی بخشش فرمائے، اور یہ برکت والا عظمت والا مہینہ ہماری زندگی میں آیا، تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کو بے شمار حکمتیں، بے شمار عظمتیں حاصل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم الوجہ الکریم کی شہادت ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے آپ کے بیٹے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس مبارک ہے،
اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت مومنوں کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال با کمال ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہے۔ اس مہینے کو بے شمار حکمتیں حاصل ہیں، اور اس کا ایک ایک لمحہ، خاص طور جمعے کا دن، اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کے 10 لاکھ لوگوں کی ایک لمحے کے اندر بخشش فرماتا ہے۔ جمعے کے دن ہر لمحہ، ہر گھڑی 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان بخشش والے لوگوں کے اندر ہمارا نام بھی شامل فرمائے، ہماری کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور اس کا مہینے کے اندر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ اس مہینے کے اندر نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکی کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ 1 لاکھ درود پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا یہ نہیں ہے کہ رات کے حصے میں، بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے۔ اگر کوئی مانگنے والا آتا ہے کہ یا اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اسے دے دیا جاتا ہے۔ بے اولاد آتا ہے، یا اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، تو اسے اولاد دے دی جاتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گنہگار آتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر کو جھکاتا ہے، 2 آنسو بہاتا ہے، میرا رب اسے بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی گنہگار آئے تو اسے بخش دیا جاتا ہے، بے روزگار ہے تو میرا رب رزق عطا فرماتا ہے، اگر کوئی زندگی مانگنے والا آتا ہے تو میرا رب اسے زندگی عطا فرماتا ہے، کوئی عزت مانگنے والا آتا ہے تو میرا رب اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت جو ہے بار بار آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ پورا سال تو بھول گیا تھا، میرے در پر نہیں آیا، اب آ گیا ہے، تجھے شرمسار نہیں کروں گا۔ میرا رب فرماتا ہے تو میرے در پہ آ تو صحیح، سر کو جھکا تو صحیح۔ یا ایھا الانسان، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے غافل کیا ہے؟ بربک الکریم، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ایک بار آ کر تو دیکھ۔ اگر کوئی بندہ بندے کے پاس نافرمانی کے بعد جاتا ہے، اسے ناراض کرنے کے بعد جاتا ہے، بندہ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا جلدی میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے تو میرے سے مانگ تو صحیح، تیرے مانگنے میں کمی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا رزق بھی میں عطا فرماتا ہوں، زندگی بھی میں عطا فرماتا ہوں، موت بھی میں عطا فرماتا ہوں۔ آج الحمدللہ اس مہینے کے اندر جو خاص مارکہ ہوا، جو جنگ بدر کے نام سے مشہور ہے، 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 12 رمضان کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہیں، پھر 17 رمضان کو 2 ہجری جمعے کا دن ہے، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے۔ مختصر شارحین نے لکھا ہے، مختلف، کچھ کہتے ہیں 14 ہیں، کچھ کہتے ہیں 15 ہیں، کچھ کہتے ہیں 360 بھی لکھا ہے، اور مشہور جو ہے وہ 313 ہے، جبکہ کفار تقریباً 1000
اور جگہ کی جہاں پر یہ معرکہ ہوا مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر دور ہے۔ مدینہ شریف اور مکہ پاک کے درمیان میں یہ جگہ ہے۔ بدر جو ہے، ایک شخص کا نام بدر تھا، اس نے کنواں کھدوایا، کنویں کا نام بدر ہو گیا۔ پھر وہ چلتا چلتا اس بستی، اس علاقے کا نام بدر، یعنی بدر کا ایک مقام تھا جہاں پر جنگ ہوئی۔ اور یہ جنگ ایسے نہیں ہوئی، کیا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ان کفار کا جو ظلم تھا، ستم تھا، برداشت کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے تھے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا، قریب نہیں جائے گا، روکا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھا کر شیب ابو طالب میں گزارا کیا۔ حضور نے بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کا سامنا کیا، حضور برداشت کرتے رہے، کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ کا ظلم دیکھا، ستم دیکھا، پھر بھی خاموش رہے۔ ایک دن ایسا ہوا، ابو سفیان اپنا مال لے کر جا رہا تھا، 13 سال گزر گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے جنگ بدر جو ہے یہ اسلام میں پہلی جنگ ہے، اس سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئیں، ان کے اندر کچھ صحابہ کرام تشریف لے گئے، کچھ کے اندر میرے نبی کریم بھی تشریف لے گئے۔ پہلے 6 جنگیں ہوئی، یعنی آمنا سامنا جو تھا وہ جنگ بدر، اور یہ پہلی بڑی جنگ تھی۔ ابو سفیان مال لے کر آیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا قافلہ جو ہے روکا جائے، کیونکہ ان کا ظلم ختم نہیں ہو رہا۔ شرارت کرنے والے لوگ اب نہیں ہیں، اس وقت بھی موجود تھے جنہوں نے شرارت کی کہ مسلمانوں پر اتنا ظلم، اتنا ستم ڈھا رہے ہیں، پھر بھی یہ برداشت کر رہے ہیں، ہمارا سامنا نہیں کر رہے۔ اگر کوئی صحابی رسول باہر آتا تو اسے مارا جاتا، تکلیف پہنچائی جاتی۔ اتنا ظلم و ستم کیا، نہ باہر آنے دیتے، نہ کھانے پینے کی اشیاء کی وجہ سے پریشان۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا یہ جو قافلہ آ رہا ہے اسے روکیں گے۔ صحابہ نکلتے ہیں، ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مدینے والے جو ہیں نا آپ کا قافلہ روکیں گے، تو دوسرے راستے سے وہ چلا گیا۔ پھر خبر پہنچائی کہ اپنے قافلے کی حفاظت کرو۔ مکے میں خبر پہنچی، ابو جہل، جہلوں کا باپ، اپنے جہلوں کو ساتھ لیا، اس نے کہا چل مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے مدینے والوں نے ہمارا مال جو ہے روکا کیوں ہے؟ ابو سفیان نے پھر خبر پہنچائی کہ ہمارا مال صحیح سلامت مکے میں پہنچ گیا ہے، آپ ایسا کریں واپس چلے جائیں۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ مکے والے کفار مکہ تیار ہو کر آ رہے ہیں جنگ کے لیے، مدینے میں آئیں گے، مدینے کے اندر خون ریزی ہوگی، لوگوں کے گھر توڑیں گے، لوگوں کو ایذا پہنچائیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مدینے کے اندر نہیں لڑنا، مدینے کی حرمت پامال نہیں کرنی، مدینے کے اندر جنگ نہیں کرنی، بہت سارے لوگوں کا نقصان ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان سفر باندھا، صحابہ کو ساتھ لیا کہ مدینے میں نہیں لڑیں گے۔ جب یہ خبر پہنچی مکے میں تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمارا مال صحیح سلامت ہمارے تک پہنچ گیا ہے، ہم جنگ نہیں کریں گے، واپس چلے گئے۔ جو جہل قسم کے لوگ تھے، شریر لوگ تھے، وہ جہل کے ساتھ، جہلوں کا باپ جو تھا ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب اس بدر کے مقام پر پہنچے انہوں نے کہا ہم وہاں جا کر اونٹ ذبح کریں گے، عیش و عشرت کریں گے، کھائیں گے، پھر واپس آئیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا، ان کے پاس مال بھی ہے، ناچنے والی لڑکیاں بھی ہیں، یعنی یہ درس ملتا ہے
ناچنے والا کام آج سے شروع نہیں ہوا، جو بھی ناچنے والا کام کر رہا ہے وہ اپنی نسل میں ہے، ابو جہل کی نسل سے ہے، جسے آج بھی گانا باجا پسند ہے، وہ غور کرے میں حضور کی امت سے ہوں یا ابو جہل کی نسل سے ہوں۔ اور دوسری بات، شراب پینے والے، اس وقت پھر شراب پی گئی، وہاں پر گانے بجانے کی محفل جہل کے باپ جہل نے سجائی، وہاں پر جہل ناچنے لگے، ایک طرف مسلمان ہیں، ایک طرف کافر ہیں، ایک طرف حق والے ہیں، دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف حضور کے ماننے والے ہیں، ایک طرف حضور کے غستاخ ہیں، ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، ایک طرف سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور پر جانثاری کرنے والے ہیں، ایک طرف حضور کے خون کے پیاسے ہیں۔ آج سارا سامان باندھ کر کفار مکہ آ گئے، کہنے لگے آج ایک مسلمان بھی زندہ نہیں رہے گا، آج ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہے گا، آج ایسی جنگ کریں گے کہ رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آج ایسی لڑائی لڑیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہاں یہ جہلوں کا باپ ابو جہل کہہ رہا تھا، یہاں میرے نبی نے کہا آج سامان سفر تیار کرو۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اسی مقام پر پہنچے، وہاں سخت زمین ہے، یہاں ریتلی زمین ہے، صحابہ تھوڑے سے غمگین ہوئے کہ ہماری جگہ جو ہے اچھی نہیں ہے، خیمے لگانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہاں انہوں نے خیمے لگائے، انہوں نے اپنا تیاری شروع کی کہ آج مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھا جا رہا ہے اسلام کی واحد جنگ ہے، صحابہ کرام 313 ہیں جن کے پاس 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور جن کے پاس 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، اور وہ تلواریں جو سبزی بھی نہیں کاٹتی۔ آج یہ جنگ کرنے کو جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ منظر دیکھا، کیا آج میرے نبی کے ماننے والے اس انداز سے جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا شرط یہ ہے کہ بندہ رب کے راستے پر نکلے۔ علامہ اقبال رو پڑے، انہوں نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں، ہزاروں کی تعداد قطار اندر قطار، معلومات تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے حضرت علی والا، وہ ہمت، وہ جرت، وہ بہادری ہوگی۔ جب تو دین کے لیے نکلے گا، صحابہ کی سنت ادا کرے گا، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ واحد دین ہے جو کسی کو گرنے نہیں دیتا، جو ان کے ساتھ چلتا ہے سہارا بن جاتا ہے، یہ واحد دین ہے، سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں جو دین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے پریشان نہ ہو، بلکہ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے، رب فرماتا ہے پریشان نہ ہو محبوب، اس جنگ کے لیے تیرے ساتھ تو اکیلا نہیں ہے، تیرا رب بھی ساتھ ہے۔ رب کو کیا ضرورت تھی؟ رب نے فرشتے بھیجے، فرماتے ہیں جگہ بنائی گئی، ریتلی زمین ہے، صحابہ نے خیمہ لگایا، حضور کے لیے جگہ بنائی۔ آج میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے ہیں، مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں میرے نبی نے ایسے ہاتھ اٹھائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ جتنے میرے پاس سے سارے کے سارے لے آیا، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ اگر تو مدد نہیں کرے گا پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، نہ کہیں سے اذان کی آواز آئے گی، نہ کہیں سے قرآن کی آواز آئے گی، نہ لوگ دین پر چلیں گے۔ یا اللہ جتنے میرے پاس سے، جتنے کو میں نے دین کے لیے تیار کیا، سارے کے سارے تیری بارگاہ میں لے آیا، اگر آج یہ ان کو فتح نہیں ملی پھر یاد رکھنا یا اللہ تیرا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ میرے نبی دعا مانگ رہے ہیں، حضور کے کندھوں پر چادر مبارک ہے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، چادر گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق قریب آتے ہیں، اٹھا کر میرے محبوب کے کاندھوں پر رکھتے ہیں، تسلی دے رہے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا۔ حضور جاننے کے باوجود پھر دعا مانگ رہے ہیں،
حضرت صدیق اکبر تسلی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ فرماتے ہیں پھر حضور کی دعا کا اثر تھا، ہوا یوں، پھر فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، حضور وزٹ کر رہے ہیں، حضور اس جگہ کا معائنہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فاروق اعظم یہ جگہ دیکھ رہا ہے، کل فرمایا کل ابو جہل یہاں مرے گا۔ حضور نے ڈنڈا اٹھایا، سوٹی اٹھائی، میرے نبی آج اس کے ساتھ نشان لگا رہے ہیں۔ حضور جس جگہ نشان لگاتے ہیں، فرمایا کل فلاں کافر یہاں مرے گا، کل عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ 70 بڑے بڑے جو بدبخت تھے، فرمایا جو حق کے مقابلے میں آئے تھے، ابو جہل کے ساتھ تھے، جہل کے بیٹے تھے، جہل کا باپ بھی تھا۔ حضور نشان لگا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرمایا یہاں فلاں کافر مرے گا، کل یہاں فلاں کافر مرے گا۔ فرماتے ہم دیکھ رہے تھے، حضور نشان لگاتے رہے۔ فرماتے پھر وہ حضور وہاں آ گئے، پھر ہوتی صبح ہوتی ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب حضور چلے تھے، حضور کے ساتھ بچے بھی تھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ حضور نے بچوں کو پیچھے کیا۔ آج ہمارے بچے میچ کھیلنے میں ماہر ہیں، آج ہمارے بچے جوا کھیلنے میں ماہر ہیں، آج ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں۔ وہ بھی مائیں تھی، وہ بھی باپ تھے جو اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے، آج حضور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ چھوٹا سا ننھا مجاہد ہے، حضور نے کہا تو پیچھے چلے گا، فرمایا رونے لگا، چیخنے لگا، اس لیے نہیں کہ میں میچ کھیلنے جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں جوا کھیلنے جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں فلم دیکھنے جاؤں گا، اس لیے نہیں کہ میں ڈرامہ دیکھنے جاؤں گا۔ آج وہ ننھا مجاہد رو رہا ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رو پڑے، یا رسول اللہ میری عمر کم ہے، میں بچہ ضرور ہوں پر پیچھے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ تھا جذبہ، یہ تھا اس بچے کا جذبہ۔ آج کے بچوں کو ہم کیا تیاری کرا رہے ہیں؟ آج ایک بچے کو کھڑا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بتا تیرے نبی کی شادیاں کتنی تھی، تو اسے خبر نہیں۔ تیرے نبی کی عمر کتنی تھی، خبر نہیں۔ کس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے تمہارے نبی کی عمر کتنی ہے، تو آج ہمارے بچے وہ نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں، ہمارے بچے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے حضور کے بیٹوں کے نام کیا ہیں، ہمارے بچے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے نماز کی شرائط کتنی ہے، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے نماز کے فرائض کتنے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے نماز کے واجبات کتنے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے قرآن کی سورتیں کتنی ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے قرآن کے رکوع کتنے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے غسل کے فرائض کتنے ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ پوچھا جائے غسل کے فرض، غسل کی سنتیں کتنی ہیں، ہمارے بیٹے نہیں بتا سکتے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں، نہیں بتا سکتے۔ کس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہے، نہیں بتا سکتے۔ یہ کون دین پڑھائے گا، کون سکھائے گا؟ کیا دوبارہ کوئی نبی آئے گا آ کر تبلیغ کرے گا؟ نہیں نہیں، حضور نے وراثت میں جو دین چھوڑا ہے اس کے وارث آج کے علماء حق ہیں، آج کے علماء حق ہیں جو دین پہنچا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا، سوال پوچھا بتا یہ مسئلہ سنا ہے؟ کہا پوری زندگی ہوگی نہیں سنا۔ فرمایا یہ مولویوں کا قصور ہے، انہوں نے بتایا نہیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا بابا یہ بتا کبھی مسئلہ پوچھا بھی تھا؟ نہیں نہیں میں نے پوچھا نہیں۔ میں نے کہا تجھے پوچھنے میں شرم آتی ہے، ہمیں بتانے میں شرم نہیں آتی۔ فرمایا یہ دل کا درد ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ جنگ کیوں ہوئی تھی؟ جنگ بدر ہونے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں یہ جنگ ہوئی تھی؟ فرمایا جب کفار نے ظلم کیا، ستم کیا۔ آج بھی جب مسلمانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، فلسطین کا منظر تمہارے سامنے ہے، آج بچیاں کٹ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، فرمایا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھنا ایک مسلمان کی جان لینا پوری روح انسانیت کی جان لینا ہے۔ ایک کا قتل پورے انسانوں کا قتل ہے۔ آج ظلم وہاں ہو رہا ہے، آپ اور میں نے آواز نہیں اٹھائی، کل یہ ظلم وہاں سے چلتا یہاں پہنچے گا، پھر باپ پیچھے ہوگا، بیٹے پر ظلم ہو رہا ہوگا، باپ کے سامنے بیٹے پر ظلم، بیٹے کے سامنے باپ پر ظلم، پھر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جب تک دین سے دور رہیں گے ہمیں ذلت رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرماتے ہیں صحابہ نے کہا، میرے نبی نے کہا فلاں کافر یہاں مرے گا، حضور نشان لگا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے، ننھے مجاہد ساتھ ہیں،
فرماتے ہیں صفیں بنائی گئی، لڑنے کے لیے تیار ہیں، جن کے پاس نہ تلواریں ہیں، نہ تیر ہیں، نہ گھوڑے ہیں، ان کے پاس سارا سامان ہے۔ آج رب قرآن میں فرماتا ہے، 4واں پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، میرے رب فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا یاد رکھنا تم دین کے لیے نکلو، میرا رب تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر رب نے کیسی مدد فرمائی؟ فرمایا رب نے ایک فرشتہ نہیں بھیجا، صحابہ کی طاقت آپ جانتے نہیں، میرے نبی کا طاقت کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ رب تعالیٰ نے دیکھا، حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ دیکھنے والوں نے یہ منظر دیکھا، آسمان والوں نے منظر دیکھا، فرمایا یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے؟ فرمایا یہاں لڑنے والے کم ہیں، وہاں 1000 کی تعداد ہے، یہاں بچے بھی ہیں، آج دیکھا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں یہ منظر کیسا تھا؟ حضور کا بتانا تھا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، جب جنگ لڑی جا رہی تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، ہم لڑنے کے لیے آگے بڑھتے، کافر کو ماریں گے، فرماتے ہیں ہم قریب جاتے تو کافر کی گردن پہلے کٹی ہوتی، ہم قریب جاتے اسے ماریں گے تو ہم سے پہلے مر جاتا، ہم حیران تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تلوار بعد میں لگتی ہے، گردن پہلے اڑا دی جاتی ہے۔ یہ منظر کیوں تھا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بتا رہا ہے، شرط یہ ہے آپ نکلیں۔ علامہ اقبال نے کہا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، یہ نہیں تمہاری منزل یہاں سے یہاں تک نہیں ہے، تمہاری منزل یہ نہیں ہے، تمہاری منزل نظام مصطفیٰ ہے، تمہاری منزل مدینۃ الرسول ہے، تمہارا آئیڈیل مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یاد رکھنا منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، جو زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ اتنا عرصہ ہو گیا سجدے کرتے ہوئے، وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے، 50 سال گزر گئے، جس صف میں ہم کھڑے تھے اسی صف میں کھڑے ہیں۔ یاد رکھنا اگر آج آپ کھڑے نہیں ہوں گے، پھر رب قرآن میں فرماتا ہے میں ایسی قوم بھیجوں گا جو کھڑی ہوگی، ایسے لوگ لاؤں گا جو کھڑے ہوں گے۔ یہ ہر کسی کا امتحان ہے، یہ ہر کسی پر آزمائش ہے، دیکھا یہ جائے گا، ہر کسی کے لیے امتحان ہے۔ امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ اور آپ فضائل سنتے ہیں، کبھی نماز کے فضائل، کبھی قرآن پڑھنے کے فضائل، کبھی نوافل پڑھنے کے فضائل، کبھی فرائض پڑھنے کے فضائل، کبھی صدقہ دینے کے فضائل، کبھی عشر دینے کے فضائل، کبھی زکوٰۃ دینے کے فضائل، کبھی حج کرنے کے فضائل، یہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تمام فضائل جو ہیں اس وقت تک کامل نہیں ہوتے، اس وقت تک بندے کو وہ عظمت، وہ عزت، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ شان نہیں ملتا جب تک یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے ادا نہ کی جائیں۔ اور عشر یاد رکھنا، یہ موضوع تو بڑا طویل ہے، کچھ مسائل بیان کرنے ہیں۔ عشر جو ہے، اگر آپ نے کوئی چیز بھی زمین کے اندر بیجی ہے، فصل ہے، چاول ہے، کنک ہے، تھوم ہے، پیاز ہے، مرچ ہے، جو بھی چیز زمین میں آپ بوتے ہیں، فرمایا جب زمین سے نکلتی ہے، فرماتے ہیں یاد رکھنا اس کا عشر دینا آپ کے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ جب تک ادا نہیں کرو گے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو، آپ نے گھاس اگر بیچا ہے اس کا بھی عشر دینا ضروری ہے، اس وقت تک آپ کا وہ مال پاک نہیں ہوگا جب تک آپ عشر ادا نہیں کریں گے۔ دوسری چیز کا نام ہے صدقہ فطر، فطرانہ کتنا دینا چاہیے ہمیں۔ مفتی منیب الرحمن آپ نے جو بیان کیا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان مولویوں کی آپس میں نہیں بنتی، غلط تصورات لیتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں۔ ایک نے کہا جی 340 ہیں، ایک نے کہا 320 ہیں، ایک نے کہا 300 ہیں، کسی نے کہا 250 ہیں، یہ آپس میں اس کی نہیں بنتی، ہم کہاں عمل کریں؟ ایک قیمتی جملہ دے رہا ہوں، جو چیز بندہ کھا رہا ہے، جس چاکی کا آٹا آپ کھاتے ہیں، اس آٹے کا 2.25 سیر آپ اس کی رقم لگا لیں۔ جو کھاتے ہیں، جو اچھے والا کھاتا ہے اچھے والا، جو ہلکے والا کھاتا ہے ہلکے والا، جیسا آپ کھاتے ہیں اس کا اندازہ آپ لگا لیں خود۔ 2.25 کلو 2.25 سیر جو ہے اس کی رقم بنائے، جتنی رقم بنتی ہے آپ دے دیں، یہ ہے فطرانہ۔ ویسے 300 دینا چاہیے، اگر زیادہ دیں گے بندے کو نہیں دیں گے، آپ رب کو دے رہے ہیں۔ اور زکوٰۃ جو ہے 40واں حصہ ہے، آپ سارا مال جمع کریں،
اور یہ فطرانہ کس بندے پر فرض ہے، کس بندے پر دینا ضروری ہے اور کس کو دینا ضروری ہے؟ 10ویں سپارے کے اندر رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ آیات پڑھیں، رب نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو دینا ہے. آپ سارا مال جمع کریں، اس کی رقم جمع کریں، اس کی رقم دیکھیں. اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے سارے، اگر جو کپڑے آپ استعمال نہیں کرتے، جو برتن استعمال نہیں کرتے، آج لوگ کہتے ہیں ہمارا مال چوری ہو گیا. ہونا ہی تھا، کیونکہ آپ نے رب کا حق بھی کھانا شروع کر دیا. پہلے تو لوگوں کا حق کھا رہے تھے ایسا، اب رب کا حق بھی کھانا شروع کر دیا. یہ رب کا حق ہے. اور یاد رکھنا، جو بندہ زکوٰۃ نہیں نکالتا پھر وہ مال پہلی چیز تو پاک نہیں ہوتا اس وقت تک جب اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے. اگر عورت کے پاس سونا پڑا ہے، وہ کہتی ہے یہ تو سونا ہے، میں کہاں سے اس کی زکوٰۃ ادا کروں؟ 2 سال گزر جاتے ہیں، سونا پڑا اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. کپڑے پڑے ہیں، مال پڑا ہے، کبھی اس کا حساب نہیں لگایا جاتا. کیونکہ ہم دیندار ہوں تو حساب لگائیں. یہ تو ان کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس پر عشر دینا، عشر نکالنا واجب، زکوٰۃ دینا واجب، فرمایا فطرانہ دینا ضروری ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں انسان کے روزے، انسان کی نمازیں زمین آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، معلق رہتے ہیں جب تک بندہ فطرانہ ادا نہیں کرتا. یاد رکھنا، جس کو دے رہے ہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں. آپ کہیں گے یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے، مال دے رہے ہیں احسان نہیں کر رہے اس پر. یہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں جو آپ کا گندا مال لے رہا ہے. جو آپ کا مال لے رہا ہے، زکوٰۃ ہے یا عشر ہے یا فطرانہ ہے، لینے والا جو لے رہا ہے نا، یہ مال کی زکوٰۃ ہے. یعنی یہ آپ کی وہ چیز ہے جو قابل قبول نہیں ہے. زکوٰۃ کے 40 حصے کریں مال کے، جو کپڑے پڑے ہیں، جو برتن پڑے ہیں، جو سونا پڑا ہے، جو چاندی پڑی ہے، جو رقم پڑی ہے، ساری جمع کریں، 40 حصوں میں تقسیم کریں. آسان نسخہ، 40 حصوں میں تقسیم کریں، 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ دے دیں. 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دینا پڑے گا. پھر تو پریشانی ہوگی، 1 لاکھ کیسے نکالیں، پریشانی ہو جائے گی. 1 لاکھ یہ نہیں دیکھا جس رب نے 40 لاکھ دیا ہے وہ 40 نہیں لے رہا، 40 میں سے 1 لاکھ لے رہا ہے. اور فطرانہ جو ہے آپ نے، کچھ لوگ ابھی دیں گے، کچھ نے پہلے دیا، کچھ بعد میں دیں گے. یہ کوشش کریں جلدی دیں. جن کو ان کو دینا ہے جو اس کے مستحق ہیں، حقدار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک بیوہ عورت ہے، کیا اس کو فطرانہ دینا جائز ہے؟ اور جس کے بچے جوان ہوں، جس کے پاس اتنا مال پڑا ہو، چاہے وہ بیوہ بھی ہے، جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود ہے، اتنا مال بڑھتا ہے، کسی کے پاس 2 گائیں کھڑی ہیں، ابھی بھی وہ بیوہ ہے، ان کو مال دیا جا رہا ہے، ان کو دینا درست نہیں ہے.